تقوی و پرہیزگاری. جب ہمارے بیچ میں تقوی و پرہیزگاری آئے گی پھر ہم سمجھیں گے کہ ہم نے دوسروں کو حق دینا ہے، دوسروں کا حق ان تک پہنچانا ہے. جب پرہیزگاری ہمارے بیچ میں ہوگی، ہم پرہیزگار ہوں گے، تقوی ہمارے دل میں ہوگا، اللہ کا خوف، اس کا ڈر جب ہوگا تو پھر انشاءاللہ پھر دوسروں کو نقصان نہیں ہوگا، اور پھر اس کے اثرات اور اس کی برکت جو ہے یہ پھر ساروں کو حاصل ہوگی، یہ ساروں کو حاصل ہوگی. یہی ایک تقوی لفظ، اس کا مادہ، یہ الفاظ قرآن مجید فرقان حمید میں سینکڑوں متعدد جگہوں پہ آئے. اللہ کریم نے متقین کی شان کو، ان کے مقام کو، ان کے عمل کو اور انہیں تاکید کو کرنے کو اللہ کریم نے بار بار اس لفظ تقوی کو پھیرا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم ٹھیک ہو جاؤ، تاکہ تم درست ہو جاؤ. تو آج اگر ہمارے دلوں میں تقوی آ جاتا ہے اور ہم متقی بن جاتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا بھی ہماری ہوگی، آخرت بھی ہماری ہوگی. آج جہاں جس ناز پہ آج ہم آ چکے ہیں، دیکھنے میں یوں نظر آ رہا ہے، ساتھی ملتے رہتے ہیں نا تو یہ کلمہ بھی سننے کو آتا ہے، نہیں جی ہوں بچن کی کوئی صورت نہیں، بس ہوں کوئی صورت ہے ہی کوئی نہیں، بندہ کوئی وجہ ہے ہی کوئی نہیں جڑا سان بچا سکے. یہ کلمہ، یہ بات، یہ مقولہ، یہ جملہ میں بڑا سننا پڑتا ہے، ذرا سنتے روزانہ. لیکن میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی، ہم جتنے مرضی مریض بن جائیں، جتنا مرضی یہ مرض ہمارا بڑھ چکا ہے، قرآن مجید کے قریب تو آئے، ذرا اللہ کے کلام کے پاس تو آؤ. ہمارا مرض جتنا بھی بڑھ چکا ہے، ہماری دوا موجود ہے. ہماری یہ نہیں ہے کہ اب اس مرض کا علاج کوئی نہیں، اس مرض کا علاج ہے، لیکن جب وہ علاج کریں گے تو شفا تب ہوگی نا کہ جب وہ علاج کریں گے. جب تک وہ علاج نہیں ہوگا تب تک یہ مرض جو ہے یہ صحیح نہیں ہوگا. تو اس مرض کے لیے جو علاج ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. فرمایا جو بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے، یعنی جو بندہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لیتا ہے، اور جو کر لے گا، فرمایا یرزقہ، اللہ کریم اس کو رزق بھی دے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان نہیں، اور اس مصیبت سے بھی اسے یوں نکال دے گا جیسے اس مصیبت میں پڑے گا. یعنی اللہ کریم بندے کو، جو بندہ اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کر لے گا، جو بندہ پرہیزگار بن جائے گا، تو اللہ کریم اس کی مصیبت کو بھی دور فرما دے گا. جس مصیبت میں، مشکل میں گھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کر دے گا اور اس کو رزق بھی وہاں سے دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہے. تو آج امت ہے نا، آج امت پریشان ہے. آج میں آپ سارے بحیثیت قوم، امت، ہم پریشان ہیں. تو فرمایا پھر آ جاؤ نا، میری طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اس سے ڈر جاؤ اور پرہیزگار بن جاؤ. اگر تم پرہیزگار بن جاؤ گے تو فرمایا تمہاری مصیبتیں حل ہو جائیں گی، تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں گی، اور مشکل بھی دور ہوگی. دکھتی راگ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے. تو فرمایا میں جب وہ مالک جان رہا ہے نا، تو فرمایا میں جانتا ہوں تم اس وقت مشکل میں ہو، اور مشکل کے ساتھ ساتھ آج تم رزق سے بھی خالی ہو رہے ہو، تمہارا رزق بھی ٹائٹ ہے. تو فرمایا آ جاؤ، مجھ سے ڈر جاؤ، اس مشکل سے، مصیبت سے نکال بھی دوں گا اور رزق بھی دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہے. تو آج ہم سب سارے ضرورت مانتے ہیں، حاجت مانتے ہیں. حالات آج تلخ ہیں، دیگر گوں ہیں. آج مختلف مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، مقروض بھی ہیں اور مجروح بھی ہیں، مذموم بھی ہیں. جو بھی آج نیچ سے نیچ اور حقیر سے حقیر ڈگری فٹ آ سکتی ہے، وہ آج ہماری اس قوم کے اندر وہ ہے. آج مفلوج ہیں، مجروح ہیں، آج ہم جو ہیں مغلوب ہیں، سارا کچھ ہے. لیکن ان ساری مرضوں کا علاج صرف ایک ہے کہ اللہ سے ڈر جائیں، اس کا تقوی اختیار کریں. اگر اس کا تقوی آئے گا
پھر مالک جو ہے اس مشکل مصیبت کو دور کر دے گا، اور مالک رزق کے جو ہے خزانے وہ سارے کھول دے گا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو پرہیزگار بنتے ہیں۔ جو بندے پرہیزگار ہوں وہ اللہ کے دوست ہیں، یہ بھی یاد رکھ لیں۔ ایک عام سا سادہ سا ذرا ایک میں اشکال دور کرتا جاؤں۔ عام معنوں میں ہم جو ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو کبھی ایسے بندے کے بارے میں یا ایسی جماعت کے بارے میں بھی ہم جو ہے وہ ذہن میں دوسروں کو تعریف توصیف کرتے ہیں کہ فلاں ولی فلاں ولی فلاں ولی۔ ولی کی جو ولی کا ایڈریس، ولی کا تعارف اور ولی کا پتہ اور نشانی جو ہے نا وہ سادہ سی ہے، آسان سی، کہ اگر کوئی بندہ کسی ولی کو دیکھنا چاہتا ہے، کوئی ولی کو پہچاننا چاہتا ہے نا، تو اللہ کریم نے اس کا پتہ بتایا کہ ولی کون ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے بیلیوں کو، اللہ کے ولیوں کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ تو عرض کرتے مولا وہ ہیں کون؟ فرمایا الذین آمنوا وقاموا یتقون، فرمایا میرے ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان لا کے پرہیزگار بن جائیں، جو ایمان لے آ کے پرہیزگار بن جائیں، فرمایا وہ میرے ولی ہوتے ہیں، وہ میرے دوست ہوتے ہیں۔ فرمایا جو میرے دوست بن جائیں، جو میرے بیلی بن جائیں، تو پھر فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، فرمایا پھر دنیا بھی ان کی ہے، آخرت بھی ان کی ہے۔ میں دنیا بھی انہیں دیتا ہوں، آخرت بھی انہیں دیتا ہوں۔ اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اور فرمایا میرے یہ جو بول ہیں یہ کبھی بدل نہیں سکتے، میرے بول کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور فرمایا یہ جو کامیابی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو لہٰذا اپنے دلوں کے اندر جو ہے وہ تقوی پیدا کریں۔ تقوی کے بغیر زندگی جو ہے وہ ساری کی ساری ادھوری ہے، وہ ساری کی ساری نامکمل ہے اور بالکل خستہ ہے۔ جب تک دلوں کے اندر تقوی نہیں آئے گا تب تک جینے کا مزہ نہیں آتا۔ متقی کی تو زندگی ہے۔ اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ذرا کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جن سے اللہ پیار فرماتا ہے۔ یہی میں جو عرض کر رہا ہوں نا ذرا کہ اللہ کے دوست، اللہ کے بیلی کون ہیں؟ اللہ کے بیلی وہ ہیں جو ایمان کے ساتھ پرہیزگار بنتے ہیں، اور پرہیزگار والی زندگی جو ہے، پرہیزگاری والی زندگی جو ہے یہ بہت بڑی عمدہ زندگی ہے، اس کی کوئی ریس نہیں اور اس کا کوئی بدل نہیں۔ پرہیزگاری والی زندگی بڑی خوبصورت زندگی ہے، اور جس بندے کو یہ نصیب ہو گئی اس کے ساتھ کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ایسی زندگی جینا سیکھو، ایسی زندگی جیو، اور ایسی زندگی خود استوار کرو۔ اللہ کریم مجھے آپ سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، جیئیں تو تب بھی تقوی کے ساتھ، مرے تو تب بھی تقوی کے ساتھ۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے یہی ایسے الفاظ اور ایسے مفہوم کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ تعریف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جن سے اللہ پیار فرماتا ہے، کچھ وہ بندے جو بندے اللہ سے پیار کرتے ہیں، کچھ وہ بندے جن سے اللہ کریم خود پیار فرماتا ہے۔ تو آپ سے پوچھا کہ جناب وہ کون بندے جو اللہ سے پیار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان کی علامت یہ جو بندے اللہ سے پیار کرتے ہیں وہ کبھی اپنی زبان سے ذکر کرتے ہیں، کبھی اپنے ہاتھوں پاؤں سے، اپنے جسم کے اعزاز سے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو بندے زبان سے ذکر کرتے ہیں، بولتے ہیں، اس کی تعریف و تصریف کرتے ہیں، یہ زبان کا ذکر ہے۔ جب زبان وہ خاموش ہوتے ہیں تو ان کے اعزاز ذکر کرتے ہیں، اور جب بندہ بولتا بولتا جب بندے کے ہاتھ پاؤں رک جاتے ہیں تو پھر بندے کی زبان چلتی ہے، زبان سے ذکر کرتے ہیں۔ جب بندے کی زبان بھی رک جاتی ہے تو پھر بندے کا دل ذکر کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ کے ذاکر ہیں۔ جب تک بندے کے اعزاز سلامت رہتے ہیں، چلتے ہیں، تو ہاتھ پاؤں جسم باڈی اعزاز اس کے ذکر کرتے رہتے ہیں۔
اس کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں. جب یہ تھک جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، تو پھر بندے کی زبان چلتی ہے. جب زبان بھی رک جائے تو پھر بندے کا دل جو ہے یہ اس کا ذکر کرتا ہے. یعنی ایک کمزور نہیں بندہ چارپائی کے اوپر بھی لیٹا ہو تو دل سے بندہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. تو فرمایا یہ ذاکر جو اللہ کریم کا ذکر کرتے ہیں اور یہ بندے اپنے رب سے پیار کرتے ہیں. پھر آپ سے پوچھا کہ جناب وہ بندے کون سے ہیں جن سے اللہ پیار فرماتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہی جب یہ بندے جب ان کے اعزاز رک جاتے ہیں اور یہی بندے جب اس تقوی والی زندگی سے جب گزرتے ہیں نا تو پھر اللہ کریم ان بندوں سے پیار فرماتا ہے. پھر جب وہ پیار کرتا ہے تو ان بندوں کو 3 حالتوں میں تقسیم فرما دیتا ہے. ان کی علامتیں 3 ہوتی ہیں. یہ بندے ایسے بن جاتے ہیں، یہ مجسمے، ماڈل، نمونے ایسے ہو جاتے ہیں جب اللہ ان سے پیار فرماتا ہے. تو فرمایا سب سے پہلے وہ بندہ جو ہے اللہ کریم جس بندے کو محبوب بناتا ہے اسے سورج کی طرح بنا دیتا ہے. جسے پیار کرتا ہے اسے سورج بنا دیتا ہے. جیسے سورج نکلتا ہے اس کی روشنی، اس کی چمک، اس کا اجالا جیسے غریب کی کلی کے اوپر پڑتا ہے ویسے امیر کے مال کے اوپر بھی پڑتا ہے. جیسے امیر کے مال کے اوپر پڑ رہا ہے ویسے غریب کی کٹیا کے اوپر بھی آ رہی ہے اس کی روشنی. یعنی روشنی اس کی ساروں کو نصیب ہوتی ہے. وہ جیسے امیروں کو نوازتا ہے ویسے غریبوں کو بھی نوازتا ہے. تو فرمایا دوسری علامت اس کی ایسے ہے جیسے سمندر ہو. اللہ کریم اپنے محبوب کو سمندر کی طرح بنا دیتا ہے کہ جیسے سمندر کا پانی بہ رہا ہو، سمندر سے اگر کوئی چلو بھر، ڈول بھر اگر کوئی پانی لے بھی لے تو سمندر کو فرق نہیں پڑتا. اللہ کریم اپنے محبوب بندے کو سمندر کی طرح بہا دیتا ہے. اگر وہ سخاوت کرے نا، اگر وہ کسی کو دے بھی دے اس کا مال گھٹتا نہیں ہے. اور تیسری اس کی علامت، اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندے کو زمین کی طرف بچھا دیتا ہے. زمین کی طرف بچھا دیتا ہے. اللہ کریم اس بندے کو ایسا حوصلہ، صبر، علم دے دیتا ہے اگر اس سے کوئی زیادتی بھی کر لے تو اس کا وہ زیادتی سے، برائی سے جواب نہیں دیتا، بلکہ وہ بندہ زمین کی طرح بچھ جاتا ہے کہ اگر اس کے بیچ میں کوئی حال بھی چلائے، اس کا سینہ چیر بھی دے، جیسے زمین خاموش رہتی وہ بندہ بھی نہیں بولتا. لہذا یہ اللہ کے وہ محبوب بندے، اور یہ وہ محبوب بندے کون ہیں؟ جو حقیقت میں پرہیزگار ہیں اور متقی ہیں. اور انہی کے لیے فرمایا کہ ان اللہ یحب المتقین، کہ بے شک اللہ متقین سے محبت فرماتا ہے. اللہ کریم متقین کو پسند فرماتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ یہ خوبصورت زندگی اسی کو اپنائیں. اسی کی تاکید فرماتے ہوئے میرے آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، اور آپ نے یہی درس، یہی سبق آپ نے اپنے صحابہ و اہل بیت کو دیا جو خود بھی پرہیزگاری کے عروج سطح پہ فائز تھے، اور یہی میسج سبق جو ہے وہ انہوں نے ہم تک پہنچایا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سبق درس میسج کو ہم خود بھی اپنائیں، ہم خود ماڈل، خود نمونے بنیں، ہم خود عملی طور پہ ہم اپنے آپ کو پرہیزگار بنائیں اور اسی میسج کو اپنی اولادوں کو بھی کنوے کریں. اللہ کریم مجھے آپ سب کو معاف فرمائے اور ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.